امریکہ سے ہمیں سینئر صحافی انور اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ انور صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انور صاحب، کیا اس ہفتے ہونے جا رہا ہے اور آج بڑی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں امریکی صدر کی جانب سے جو ہوسٹ کیا جانا ہے مسلم لیڈرز کو انکلوڈنگ پاکستان پرائم منسٹر، کیا توقع رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کے ٹرمز آپ اوائڈ کریں صدقے دل سے۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی چیز صدقے دل سے نہیں ہوتی اور نہ کوئی چیز جھوٹ ہوتی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں قومی مفادات کے تحت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا تو امریکہ وہ کام کرے گا، اگر امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ اسی طرح پاکستان بھی وہی کام کرے گا جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا، اور اگر پاکستان نہیں کرتا ہے تو پاکستان غلط کرتا ہے۔ پاکستان کو بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ تو آج کی جو میٹنگ ہے اس میں صدر ٹرمپ نے اس لیے بلائی ہے کہ ان کی اپنے پرٹیکولر ویوز ہیں کہ ہاؤ ٹو ریزالو دس ڈسپیوٹ، اور اس میں مثلا انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ جو کل 10-12 ملکوں نے اور ریکگنائز کیا پیلسٹینین اسٹیٹ کو، ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، اب 154 کنٹریز ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن امریکہ نہیں کرتا، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ریکگنیشن قبل از وقت ہے۔ غزہ میں ابھی فوری طور پر لڑائی رکنے کا امکان کم ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ اسرائیل پہ اس کے لیے کوئی پریشر بھی لائے گا۔ تو جو کچھ بھی ہوگا وہ اس فریم ورک کے اندر ہوگا کہ امریکہ اپنا نیشنل انٹرسٹ کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نیشنل انٹرسٹ اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ہے، لہٰذا امریکہ اسرائیل کو اس وقت تک سپورٹ کرتا رہے گا جب تک امریکن نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کیا۔ بٹ انور صاحب وہی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف سے اور اس سال کے آغاز میں جہاں پر وہ نیتن یاہو کو 99% اپنی سپورٹ انشور کریں، اور تمام چیزیں جو کچھ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی اسرائیل کو حاصل ہے، جو کہ وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا اتنا آسان ہوگا؟ وہ ایک طرف سے امریکی صدر اپنے آپ کو ایک گلوبل نیگوشیٹر یا ایک کانفلکٹ ریزولوشن میں ایک اہم ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ گلوبل سٹیج پہ، تو وہ کیا وہ واقعی میں ایک وہ برقرار رکھ سکیں گے؟ دیکھیں، ہم تھوڑی سی سچی باتیں کر لیتے ہیں بجائے ہم جذباتی باتیں کرنے کی۔ امریکہ اب تک تو وہی کرتا چلا آ رہا ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ، آپ دیکھ لیں افغانستان میں۔ اب افغانستان میں بظاہر لگتا ہے کہ طالبان جیت گئے، آج تک ان کی تنخواہیں تک امریکہ دیتا ہے، آج تک وہ ویتنام میں امریکہ کو اپنی فوجوں کا انخلا کرنا پڑا، لیکن ویتنام کا بھی سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ، اور ویتنام کو بھی امریکہ سے ہی صلح کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر امریکہ کا جب تک اپر ہینڈ ہے، جب تک وہ اکنامک سپر پاور ہے، اس وقت تک تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اب جو دنیا میں یعنی ایک تو بیان بازی ہوتی ہے، اخبارات وہ الگ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں جب حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں تو وہ امریکہ کی پالیسیز کو مد نظر رکھ کے بناتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو اب تک تو امریکہ کا اپر ہینڈ ہے، لیکن اس کو چیلنجز بھی آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی چیلنج جو آ رہی ہے، اس کو کسی مسلمان ملک سے کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ سعودی عرب سے، نہ ایران سے، نہ پاکستان سے، اس کو چیلنج ہے چائنا سے۔ چائنا کی جو اکنامک وہ ہے رائز ہے، وہ ان کے لیے چیلنج ہے، اس کے لیے وہ پریشان ہے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں کسی کو کاؤنٹر کرنے کا بہتر طریقہ جو ہے وہ اکنامک ایفرٹس ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو وہاں لے جائیں جہاں آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے بغیر آپ کیا کر لیں گے؟ یا جس طرح چھوٹے چھوٹے ہمارے گلف اسٹیٹس ہیں، سعودی عرب ہیں، ان کی آبادی لوکل کم ہے، ایکسپیٹریٹ زیادہ ہیں، ان کا ایک خاص ہے وجوہات ہیں اندرونی، جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج نہیں بناتے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر فوج بنائی تو وہ حکومت کا ہی تختہ الٹ دے گی۔ تو ایک اپنے مخصوص حالات کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ ایران کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ اپنے مخصوص حالات کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس میں جو ہماری مجبوریاں ہیں، جب تک ہماری مجبوریاں دور نہیں ہوں گی، ہم ایسی باتیں کر لیں گے، خوش ہو جائیں گے کہہ کے کہ امریکہ کو ہم روک دیں گے، اسرائیل کو روک دیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے قابل نہیں ہے۔ رائٹ انور صاحب، پاکستان ہیز آلسو کم لٹرلی آن دا فور فرنٹ۔ جس طرح پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ کے بعد اور پھر گزشتہ ہفتے کی جو ڈیولپمنٹ
डेवलपमेंट थी, जो एलामिया भी सामने आया, अरब ममालिक वो जो समिट हुई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगरचे आज की डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मुलाकात में अलॉन्ग विद मुस्लिम लीडर्स वो भी शामिल हैं, क्या कोई 1-on-1 भी मुलाकात मुमकिन तौर पे देखी जा सकती है उनकी? कोशिश हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है। अभी तक व्हाइट हाउस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन हो सकती है न्यूयॉर्क में हो जाए या शायद एक दिन का दौरा हो जाए उनका 25 को वाशिंगटन का। अब तक अमेरिकियों ने कंफर्म नहीं किया। आप इसी से अंदाजा लगाएं, देखिए ना, असल में दूर बैठ की चीजें नजर नहीं आती। यहाँ वाशिंगटन में हम लोग जब जाते हैं तो हर रोज कहीं ना कहीं से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी जाती है, इसलिए कि कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई ना कोई हेड ऑफ स्टेट, कोई ना कोई दिन में 3-3, 4-4 लीडर्स आते हैं। तो आप उससे अमेरिका के खत का अंदाजा लगाएं। और अब अनवर साहब ये भी मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि बैक होम बड़ी बाज़गश इस हवाले से भी हो रही है, बड़ी तनकीद की जा रही है शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो डेलीगेशन वहाँ पर गया है, उनके वहाँ पर ठहरने के हवाले से, और स्टे और एक्सपेंसेस और जो एंटोराज है, जो इतना बड़ा वफ्द है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। उस हवाले से अमरीका में भी इस किस्म के तासुरात कोई पाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं पाकिस्तान को सिर्फ नहीं कहूँगा, जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है, उनके जो वफूद आते हैं वो सारे के सारे महंगे होटलों में ठहरते हैं। और जो खुशहाल ममालिक हैं, उनके बेशतर के तो कि एम्बेसी कॉम्प्लेक्सेस इतने बड़े हैं कि उसमें ही उनका गुजारा हो जाता है। अगर होटल में भी ठहरते हैं तो वो उन्हीं होटल में ठहरते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। और महंगे रेस्टोरेंट में भी अगर खाते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग जो आते हैं वो हमारे लोगों के लिए, बहुत से लोगों को पैट्रोनाइज करने के लिए सारी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो करती हैं, उनको लेके आती हैं और वो उनको जानबूझ के अच्छे रेस्टोरेंट में खिलाती हैं, अच्छी जगहों पर ठहराती हैं, ताकि वो वापस जाके हुकूमत को सपोर्ट करे। तो हमारा ये जो दौरा, अगर ब्रिटेन है, फ्रांस जो आ रहा है, वो पॉलिटिकल फेवर्स के लिए नहीं आते, वो अपने एक जो उनका इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए आते हैं। थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज अपने लोगों को लाती हैं पॉलिटिकल फेवर के तौर पर, इसलिए बड़ा डेलीगेशन लेके आती हैं, उन पर खर्चा करती हैं। और ये 22 साल से मैं कवर कर रहा हूँ यूएन जनरल असेंबली में, हमेशा यही देखा है मैंने कि हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री का डेलीगेशन भी बड़ा होता है, अखराजात भी ज्यादा होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।